الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق اللہ العظیم. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کا قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کو یاد کرے گا اور جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا اس شخص کے لیے جو اس کو دیکھے. وہ شخص کہ جس نے دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تکلیف دہ زندگی ہے. اور وہ شخص کہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی نفسانی خواہشات کو اس نے روکے رکھا تو اس کا ٹھکانہ منمانی اور من چاہی زندگی ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جنت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، دو عظیم چیزوں کو مت بھولنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آپ نے فرمایا الجنت والنار، اے لوگو جنت کو نہ بھولنا، اے لوگو جہنم کو نہ بھولنا. پھر آپ نے فرمایا اطلبوا الجنت جہدکم، اے لوگو جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے جتنا زور لگا سکتے ہو لگا لو، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو، جتنی بھلائیاں اور اچھائیاں کر سکتے ہو کر لو. وَاحْرِبُوا مِنَ النَّارِ جُهْدَكُمْ، اور دوزخ سے دور ہونے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے جتنے برائیوں سے بچا جا سکتا ہے بچ لو، اور جتنے برے کاموں سے دور ہوا جا سکتا ہے ہو لو. فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَنَامُ طَالِبُهَا، جنت کا چاہنے والا، اس کو حاصل کرنے والا سوتا نہیں ہے. وَالنَّارُ لَا يَنَامُ هَارِبُهَا، اور دوزخ سے ڈرنے والا کبھی غفلت میں نہیں پڑتا ہے، کبھی غافل نہیں ہوتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَحْفُوظَةٌ بِالْمَارِهِ، میرے پیارو، جنت چھپی ہوئی ہے مشقتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر. ان الدنیا محفوظۃ بالشہوات واللذات، دنیا اور دوزخ میرے عزیزوں یہ چھپی ہوئی ہے لذتوں کے اندر، خواہشات کے اندر، عیش و عشرت کے اندر. تمہیں جنت سے دنیا کی چیزیں میرے پیارو غافل نہ کر دیں. یہ دنیاوی مشاغل اور دنیاوی کام و کاج تمہیں جنت کا راستہ نہ بھلا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جنت کو طلب کرنے والا، کوئی ہے جنت کو حاصل کرنے والا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَ لَهَا، بے شک جنت کوئی خطرے کی جگہ نہیں ہے، جنت کوئی تکلیف کی جگہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، نیک عمل ہی انسان کے ساتھ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کے 3 بھائی ہیں، اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے ایک بھائی کو بلایا اور کہا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، آپ میرا کیا کریں گے؟ اس نے جواب دیا
کہ میں آپ سے پرایا ہو جاؤں وہ آپ کی موت کے فوراً بعد۔ اس شخص نے دوسرے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، آپ میرا کیا کریں گے؟ اس نے جواب دیا کہ میں موت تک آپ کا علاج کراؤں گا، آپ کی پریشانیوں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی مشکلوں میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو میں قبر کے اندر دفن کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اس نے تیسرے کو بلایا اور کہا کہ میری موت کا وقت قریب ہے، آپ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ میں تیری قبر میں، تیرے حشر میں، تیری ترازو میں، یہاں تک کہ میں جنت تک تیرے ساتھ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میرے صحابہ ان تینوں میں کون سا بھائی بہتر ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ وہ جو آگے تک جانے والا ہے وہ سب سے بہتر ہے، جو حشر میں، قبر میں اور ترازو میں اور جنت میں ساتھ جانے والا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بھائی مال ہے جو موت پر پرایا ہو جاتا ہے، موت پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا بھائی اولاد ہیں، رشتہ دار ہیں، ملنے والے ہیں، ایسے اقربا ہیں جو موت پر پرائے ہو جاتے ہیں، یعنی قبر کے اندر میت کو دفن کرنے کے بعد وہ بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ میت کو جب قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو ایک فرشتہ قبر کی مٹی لے کر مجمع کی جانب پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ تم نے اسے بھلا دیا اور یہ تمہیں بھلا دے گا۔ 3 دن کے بعد سارے ماتم خوشیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ہر کوئی بھول بھلیا کر جاتا ہے، کوئی آیا تھا چلا بھی گیا اور مٹ بھی گیا، اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تیسرا بھائی وہ تمہارا عمل ہے جو تمہارے ساتھ جائے۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد ہے ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے، تیرے رب کا عذاب بڑا زبردست ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میری نافرمانی کرنے سے پہلے سوچ لینا، خوب غور و فکر کر لینا کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تمہارے جسم اتنے مضبوط نہیں ہے کہ میری آنکھ کو برداشت کر سکے، تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرے غصے کو برداشت کر سکو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میرے غضب کو برداشت کر سکو۔ گانے سننے سے پہلے سوچ لینا کہ ان کانوں کے اندر سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا، کسی کی بیٹی پر نظر اٹھانے سے پہلے سوچ لینا کہ ان کے آنکھوں کے اندر آگ کی کیلیں ٹھوک دی جائیں گی، سود کھانے سے پہلے سوچ لینا کہ پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو کو ڈال دیا جائے گا، وہ اندر سے کاٹیں گے کیونکہ اس نے انسان کو باہر سے کاٹا ہے۔ جب وہ بچھو اس کے پیٹ کے اندر ڈنک ماریں گے تو یہ 40 سال تک تڑپتا رہے گا اور اس کا پیٹ سانپ اور بچھو کی وجہ سے پہاڑوں کی برابر ہو جائے گا۔ میرے پیارو، کسی کی تھوڑی سی زمین ہڑپ کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ ساتوں زمین کا توق بنا کر کے اللہ رب العزت والجلال ہماری گردن کے اندر ڈال دے گا اور ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں میرے عزیزوں، اور اس کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ناراضگی، میری نافرمانی کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ تمہیں آنا تو میرے پاس ہی ہے، بھاگو کے کہاں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہہ دو ان سے، کہہ دو کہ میں غافل نہیں ہوں، ان سے نافرمانوں سے کہہ دو کہ میں غافل نہیں ہوں۔ تو وہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے اس دن تک کے لیے کہ جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس دن تک کے لیے صرف مہلت ہے۔